ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ کی نعمتیں ہماری طرف ہر وقت متوجہ رہتی ہے. ہر وقت کوئی وقت ایسا نہیں رہتا کہ ہماری طرف خدا کی نعمت نہ آتی ہو، لیکن ہمارے اندر اس کا شعور نہیں ہے. دو چیزیں ہماری طرف آتی ہے، ایک تو اللہ کی نعمتیں آتی ہے، مال سے بھی، اولاد سے بھی، تندرستی سے بھی، مختلف لائن سے نعمتیں آتی ہے، اور ہماری طرف اللہ تعالیٰ کے احکام بھی آتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ہماری طرف آتی ہیں روز. مثلا ابھی عصر کا وقت ہوا تو عصر کی نماز پڑھنے کا حکم آئے گا، فرشتے اعلان کریں گے کہ اٹھو، اللہ کے فرض کو ادا کرو، دوزخ کی آگ کو بجھاؤ اپنے اوپر. پڑھا نا حدیثوں میں، نماز کے وقت میں اعلان ہوتا ہے کہ اٹھو اور دوزخ کی آگ کو بجھاؤ اپنے اوپر سے، یعنی نماز ادا کرو. تو یہ ہر وقت کا سلسلہ ہے. اللہ کی طرف سے نعمتیں بھی آتی ہیں، احکام بھی آتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ایک دعا مانگنے کو فرماتے تھے، اور مشہور دعا ہے، وہ اس وجہ سے ہے. وہ دعا ہے رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ مشہور دعا ہے، اور نمازوں کے بعد اس کے پڑھنے کی فرمائش ہے کہ اس کو یہ دعا مانگا کرو اللہ سے، اس کو کوئی نہ چھوڑے. یوں کہا کہ کوئی چھوڑے نہیں اس کو، بلکہ مانگے. دعا میں کیا کہا گیا ہے؟ دعا میں یہ مانگا ہے کہ رب اعنی، یا اللہ میری مدد کر. مدد مانگی ہے کس کام کے لیے؟ میری مدد کر تاکہ میں تیرا ذکر کرنے والا بندہ بنوں. کیونکہ ذکر کرنے والا زندہ ہے، ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے. حدیثوں میں پڑھتے ہیں لوگ کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ. علماء نے بھی لکھا ہے کہ جو اللہ کی یاد نہیں کرتا وہ قبر میں بھی ویسے ہی پڑا رہے گا مردہ، جیسے کوئی جانور مر گیا ہو. ہاں ایسا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے. اس لیے حدیث نے کہا کہ اللہ کو یاد کرنے والا کہ یہ زندہ، اور اللہ کو نہ یاد کرنے والا کہ یہ مردہ. تو یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس طرح زبان سے یاد کرے اپنی عملی زندگی بناوے. یہ مطلب ہے. زبان سے بھی یاد کرے، زبان تو بند ہو جائے گی موت پر زبان بند ہو جائے گی. تمام طاقتیں جو موت سے پہلے کام کرتی تھی وہ ختم ہو جائے گی. دیکھنا، بولنا، سننا، چلنا پھرنا، کھانا بھی سب، بدن کی تمام طاقتیں ختم. اب جو کچھ دل میں بھرا ہوا ہوگا وہ سامنے آئے گا. اور دل میں اس وقت بھرتا ہے کہ جب آدمی اپنے آپ کو اس کا پابند کرے. اس لیے حکم ہے کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کے پابند کرو.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کی تاکید کرتے تھے لوگوں کو کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کے عادی بناؤ. جیسے لوگ موبائلوں کے عادی ہو گئے نا، ہاں اب انہیں چین نہیں پڑتا. ہاں دیکھ کر سوتے ہیں، اٹھ کے دیکھتے ہیں. ہاں دیکھ کر سوتے ہیں اور اٹھ کے دیکھتے ہیں. یہ کیا ہو گیا کہ دل نے ایک تعلق لے لیا. ہاں ایک غلط چیز کا تعلق لے لیا. اور اتنا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے تعلق سے بہت چیزیں اس کو یاد ہے. ہاں تو یہ ہمارے اوپر ایک حجت ثابت ہوئی ہے. ہاں کہ تم کو کوئی حدیث کوئی روایت تو یاد نہیں ہے اور نمبر یاد ہے. جی ہاں کہ حدیث تو یاد نہیں ہے. تو جب قیامت میں بات ہوگی کہ تم نے جو باتیں جانی تھی اس پر کیا عمل کیا، تو اس کو تو حدیث ہی یاد نہیں رہی، عمل کیا کرے گا. ہاں تو یہ باتیں میرے دوستوں میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی آپ کی برائی کرنی مجھے نہیں. مسلمان کا تو اکرام کرتے ہمارے تبلیغ میں کہ ہر مسلمان کا اکرام کرو کہ اس کے دل میں کلمہ ہے. میں تبلیغ میں ہی کہتے ہیں مولانا الیاس صاحب کہ ہر مسلمان کا اکرام کرو چاہے کتنے ہی گنہگار ہو. پتہ نہیں کل کو کیا ہو جائے، کل کو ولی بھی بن سکتا ہے. ہاں آج گنہگار ہے، فاسق فاجر ہے، کل کو ولی بن سکتا ہے. اللہ اس کو ولی بنا دے کیونکہ اس کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہاں اس لیے کوئی مسلمان ہلکا نہیں ہے. ہاں ہاں یہ ضروری ہے کہ ہر مسلمان اپنی قیمت سمجھے. مسلمان کی قیمت کیا ہے معلوم ہے کہ ساری دنیا کفر سے بھر گئی، صرف ایک مسلمان رہ گیا اور وہ اللہ اللہ کرتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا لیکن اللہ 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 اللہ. تو اس ایک مسلمان کے اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے قیامت نہیں آئے گی، دنیا باقی رہے گی. اتنی قیمت ہے ایمان کی، مسلمان کی. جی ہاں جب ایک بھی اللہ کے نام لینے والا نہیں رہے گا تو اللہ دنیا کو باقی رکھے گا. نہیں باقی رکھے گا، ختم کرو اس کو. اب یہ کوڑا ہے. تو اللہ کی، اللہ کے نام کی، اللہ کے کام کی میرے دوستوں بڑی اللہ کے ہاں قدر ہے. یہی جاننا ہے اور اسی کو زندگی میں لانا ہے. ورنہ دنیا کے جتنے سامان ہیں اس کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ لوگ اس کو قیمتی سمجھتے ہیں. تو چھوٹا بچہ کھلونے کو قیمتی سمجھتا ہے، وہ کھیلنے کے لیے ہے. ہاں بڑے آدمی گئے کھیلنے کے لیے، لیکن وہ اس کے لیے لڑے گا، روئے گا، ضد کرے گا. ہاں وہ کھلونے کے لیے. تو ایسے ہی لوگ ہیں کہ ان کو اصل چیز کی قیمت نہ ہونے کی وجہ سے وہ دوسری چیزوں پر رشتے ہیں، دوسری چیزوں پر ٹوٹتے ہیں. اللہ کی دعوت یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے اس کو لے لو. اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا راضی ہو جانا. کہ اللہ راضی ہو گیا تو رضوان من اللہ اکبر. اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی بات ہے. یوں کہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو گیا، اللہ خوش ہو گیا ہم سے کہ بس ساری کائنات تیرے ساتھ ہے، ساری چیز تیرے ساتھ ہے، اللہ کی قدرت تیرے ساتھ ہے. کیوں؟ اللہ راضی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ رہبری دی ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق صحیح کرو. اللہ سے اپنا تعلق صحیح کرو. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نعمتیں دے، تندرستی دے ہیں، سب چیزیں چلیں، کاروبار چلے اور یہ اللہ کو ناراض کرے. کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم کہ اللہ تو سب کچھ دے، اس کو خوش کرے اور یہ اللہ کو ناراض کرے. اس لیے دعوت دی گئی ہے. اور یہ دعوت جو ہے میرے بھائیوں زندگی کو مقصد پر لانے کے لیے. دین کی دعوت یہ کچھ چلوں کے لیے نہیں ہے
بلکہ زندگی کو مقصد پر لانے کے لیے ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک زندگی کا مقصد، ایک زندگی کی ضرورت. یہ دو چیزیں ہیں، ایک زندگی کا مقصد اور ایک زندگی کی ضرورت. زندگی کا کیا مقصد ہے؟ تو کہ جس نے زندگی بنائی ہے اس سے پوچھو کہ زندگی کا کیا مقصد ہے. جیسے کوئی دوا بناتا ہے، کوئی دوا کا کیا مقصد ہے، یہ کس لیے بنائی ہے؟ تو وہ بنانے والا بتائے گا کہ پینے کی ہے، لگانے کی ہے. جی ہاں، یہ پینے کے لیے ہے، یہ لگانے کے لیے ہے، یہ باہر کی ہے، یہ اندر کی ہے، کیونکہ اس نے بنائی ہے، دوسرا نہیں بتا سکتا. تو اللہ نے ہماری زندگی بنائی ہے تو وہ بنانے کا مقصد بھی بتاوے گا کہ میں نے آپ کی زندگی کیوں بنائی ہے. تو اللہ نے بتایا کہ میں نے تمہاری زندگی میری عبادت کے لیے بنائی ہے. ہاں، بات ختم ہو گئی کہ میں نے تمہاری زندگی صرف میری عبادت کے لیے بنائی ہے، باقی ساری تمہاری ضرورتیں میں پوری کروں گا. یہ بھی ہے، یہ کہا کہ تمہاری ساری ضرورتیں، جیسے پیدا ہوتے ہی بہت سی ضرورتیں پوری کر دی، آنکھیں دی، کان دیے، سب دیے، اور بچہ صحیح سلامت پیدا ہوا تو ماں باپ خوش ہوتے. گونگا مونگا بہرا پیدا ہوتا تو پریشان ہو جاتے. ہاں، تو اللہ نے ساری چیزیں ہماری بنائی ہے. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. کیا میں نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی ہے یہ بندے کی؟ میں نے اس کے دو ہونٹ نہیں بنائے؟ میں نے اس کی زبان نہیں بنائی؟ 5 چیزیں بتائی، 5 چیزیں بتائیے. 2 ہونٹ، 2 آنکھیں اور 1 زبان، کتنے ہوئی؟ یہ کیا؟ شاہ عبدالعلی صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں، اپنی کتاب میں، کہ 5 چیزیں کیوں کی؟ بہت ساری چیزیں اللہ نے تو بنائی ہے، کہ 5 چیزیں اس لیے بتائی کہ پیدا ہوتے ہی اس کو 5 کی ضرورت پڑتی ہے. ہاں، ماں کا دودھ لینے کے لیے ہونٹ چاہیے. ہمارے سہارنپور کے ماحول میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا تو اوپر کا ہونٹ نہیں تھا، بہت مشکل ہو گئی. دودھ پیے تو کیسے؟ شیشی سے، ماں سے تو پی نہیں سکتا، شیشی بھی نہیں رہتے، تو پریشان تھے، سرجری کے لیے پھر رہے تھے. کوئی ڈاکٹر سے کوئی سرجری کرے، کوئی کہتا کہ یہ دودھ پیے. 2 ہونٹ، تو اس کو نہیں معلوم ہے 2 ہونٹ کی ضرورت پڑے گی. لیکن چونکہ اللہ پالنے والا ہے، پروردگار ہے، رحیم کریم ہے، اس لیے اس کے مانگنے سے پہلے اس کے 2 ہونٹ بنا دیے، اس کی 2 آنکھیں بنا دی. ماں کو دیکھتا ہے، ماں کی چھاتی کو دیکھتا ہے، ماں کو پہچانتا ہے. ہاں، کہ قدرتی طور پر بچہ اپنی ماں کو پہچانتا ہے. ہاں، قدرتی بات. جب اس ماں کو دیکھ کر روئے گا، کسی اور کو دیکھ کر نہیں روئے گا. کیوں؟ یہ قدرتی اس کو یہ بات ڈالی کہ یہ تیری ماں ہے. یہ نعمتیں ہیں کہ ہماری طرف اللہ تعالیٰ نعمتیں آ رہی ہیں، ہم کو خبر بھی نہیں ہے. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں 2 ہونٹ، 1 زبان اور آنکھیں، کہ سب سے پہلے اس کی ضرورت پڑی ہے کہ ماں کو دیکھے گا، ماں کی چھاتی کو دیکھے گا. زبان ہے، پھیکا ہے، میٹھا ہے، زبان بتاوے گی. جی ہاں، اور کون بتاوے گا؟ ہتھیلی پر آپ رکھیں گے گڑ تو میٹھا لگے گا. ہاں، ہتھیلی نہیں بتائے گی کہ نمک ہے کہ گڑ ہے، یہی بتاوے گی. ہاں، اس لیے اس کو مزہ آتا ہے دودھ کا، زبان کی وجہ سے. تو یہ سب نعمتیں ہیں. اور یہ کیوں؟ کہ اللہ چونکہ پالنے والا پروردگار ہے تو اپنی پرورش کے لیے، پالنے کے لیے ساری نعمتیں دی. تو میرے بھائیوں، جس طرح ظاہری زندگی کی پرورش کے لیے یہ سارا انتظام کیا ہے، ایک حقیقی زندگی آنے والی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ اصل ہے.
آخرت کی زندگی اصل ہے. دنیا کی زندگی کیسی ہے؟ تو ایسی ہے جیسے خواب میں بہت سی چیزیں لوگ دیکھیں. باغ دیکھا، شہر دیکھے، تاج محل دیکھا خواب میں، اور آنکھ کھلی تو کچھ نہیں، جانتی وہاں کہیں ہے. تو حضرت علی فرماتے تھے کہ یہی حقیقت ہے کہ الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا، کہ لوگ جو ابھی پھر رہے ہیں اصل میں یہ سو رہے ہیں. حقیقت پردے میں ہے. جب یہ مر جائیں گے تو ان کی آنکھ کھل جائے گی. جی ہاں، ابھی پردہ ہے، جیسے نیند پردہ ہے. چور چوری کر گیا، وہ سونے والے سوتے رہ گئے، ہوتا نہیں صاحب. آگ لگ گئی، سونے والے سوتے رہ گئے. کیا بھائی کہ سو گئی تھے اور وہ کھلا رہ گیا تھا گیس کا چولہا، تو آگ لگ گئی. جب جاگے تو پتہ چلا. پتہ فرماتے ہیں لوگ سو رہے ہیں، جب موت آئے گی تو پتہ چلے گا کیا ہوا، کیا کامیاب ہوا، ناکام ہوا، کیا ہوا. تو وہ اصلی زندگی ہے، آخرت کی زندگی. اس کو بنانے کے لیے یہ زندگی دی ہے. یہ زندگی بنا دینے والے نے یہ کہا کہ میں نے تمہاری زندگی جو دی ہے وہ تمہاری آخرت بنانے کے لیے دی ہے. اب جو اس سے آخرت نہیں بنائے گا وہ کھوٹ میں اترے گا. وہ کھوٹ میں اترے گا. حدیثوں میں ہے کہ دنیا بازار کی طرح ہے. بازار میں لوگ کاروبار کرتے ہیں. کسی کو کھوٹ ہو گئی، کسی کو نفع ہو گیا. جو نفع ہو گیا جس کو، اس کی امیدیں پوری ہو جائے گی، کوئی شادیاں ہو جائے گی، مکان بن جائیں گے. وہ جو کھوٹ آئی ہے تو بعض مرتبہ وہ مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کھوٹ کی وجہ سے. ہاں، زندہ رہنا پسند نہیں کرتا. اتنی ساری کھوٹ کیسے برداشت ہوگی؟ ہاں، تو فرمایا کل الناس یغدو فبائع نفسه موبقها وموتقها. ہر آدمی کی صبح شام ہوتی ہے تو وہ گویا اپنی زندگی کو ایک کاروبار پر لگاتا ہے. جیسے لوگ دنیا میں مال لگاتے ہیں کاروبار پر، پھر کھوٹ بھی ہوتی ہے، نفع بھی ہوتا ہے. ایسے کہ زندگی کی صلاحیتیں لگ جاتی ہیں. پھر وہ صلاحیتیں لگنے کے بعد بعض لوگ کھوٹ میں ہوتے ہیں، بعض لوگ جو ہے نفع میں ہوتے ہیں. تو جس نے اپنی دنیا سے آخرت بنائی وہ نفع میں رہا. وہ جس نے دنیا سے آخرت نہیں بنائی تو وہ کھوٹ میں ہے. یہ مسئلہ ہے کہ وہ کھوٹ میں ہے. اس لیے کہا کہ کوئی اپنے آپ کو کھوٹ میں نہ اتارے. یہ دنیا کی زندگی بازار ہے. نفع کا سودا کرے، کھوٹ کا سودا نہ کرے. نفع کا سودا کرنے کے لیے ہم کو اعمال دیے ہیں اور اعمال کی فضائل دیے ہیں. کیا دیے ہیں؟ اعمال دیے ہیں. اور اعمال ایسے نہیں دیے جیسے مزدوروں سے مزدوری کرواتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اعمال دیے ہیں اور اعمال پر انعام دیے ہیں. اب تو مزدوروں سے مزدوری دیتے ہیں، تو مزدوری پہلے طے کرنی پڑتی ہے. وہ دونوں طرف سے ہوتی ہے. ہاں، دونوں طرف سے ہوتی ہے. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ نے ہمیں اعمال دیے اور اعمال پر انعام کا اعلان کیا ہے. ہاں، ہمیں مزدور نہیں بنایا. کیا بنایا کہ تم مزدور ہو، یہ کرو گے اتنا ملے گا، یہ کرو اتنا ملے گا، ایسا نہیں ہے. بلکہ ہم کو اپنا بندہ بنا کر ہمارے ساتھ انعام کا معاملہ کیا ہے. بھی پڑھتے ہیں رمضان کی فضیلتیں پڑھی نہیں کہ ایک فرض ادا کرو تو 70 فرض، ایک روزہ 70 روزے کے برابر ہوگا. ہاں، ویسے تو 30 ہے لیکن ایک روزہ 70 روزے کے برابر ہے. فرض روزہ ہے. ایک نماز فرض وہ 70 نمازوں کے برابر ہے. اور کل جمعہ کا دن ہے کہ جمعہ کے دن میں ہر نیکی کا بدلہ 70 کے برابر ہو جاتا ہے. 70 یعنی 70. 1 روپیہ جمعہ کے دن کسی غریب کو دو تو 70 کے برابر ہے. یہ کیا ہے؟
یہ مزدوری نہیں ہے بلکہ ہمارے اعمال کا انعام ہے، ہمارے اعمال کا انعام۔ 1 کے 70، ایسا کوئی کاروبار نہیں ہو 1 کے 70 ملے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی زندگیوں کو غنیمت سمجھے کہ یہ کاروبار جب تک ہے جب تک آدمی کی آنکھ کھلی ہے، جب اس کی آنکھ بند ہو جائے گی تو یہ سب ختم۔ اس لیے حدیثوں میں ہے کہ اپنی زندگیوں کو غنیمت سمجھو، اپنی فرصت کو غنیمت سمجھو، اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھو کہ ایک مرتبہ ملے گی پھر نہیں ملے گی، زندگی ایک مرتبہ ملے گی۔ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو، ایک مرتبہ ملے گی۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ایک مرتبہ ملے گی، دوسری بار نہیں ملے گی۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات سے آگاہ کیا ہے تاکہ کوئی کھوٹ میں نہ اترے۔ کھوٹ میں اترتا ہے دنیا کی لالچ کی وجہ سے۔ اللہ نے دنیا کو کھوٹ کی جگہ نہیں بنایا ہے، لیکن آدمی اپنے لالچ کی وجہ سے کھوٹ میں اترتا ہے، ورنہ دنیا تو آخرت کمانے کا بہترین بازار ہے۔ آخرت کمانے کا بہترین بازار وہ دنیا ہے کہ یہاں آخرت کمائی جائے گی۔ کل الناس یغدو فبائع نفسہ موبقھا موتقھا، حدیث شریف میں کہ ہر آدمی کی صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے اور وہ کاروبار کرتا ہے، یعنی اپنی صلاحیت لگاتا ہے۔ پھر کچھ لوگ تو اپنی صلاحیت نفع کمانے پر لگائیں گے اور کچھ اپنی صلاحیت کھوٹ کرانے پر لگائیں گے۔ کہ نفع کمانے والے کون ہیں؟ کہ جو اپنی صلاحیت سے آخرت بناوے، اپنی صلاحیت سے دین کماوے۔ اچھا، دین کمانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو دنیا نہیں ملے گی، بلکہ دنیا ملے گی دین کی وجہ سے برکتوں والی۔ دنیا کیسی ملے گی؟ کہ برکتوں والی ملے گی۔ اور اگر دین نہیں ہے تو دنیا ملے گی الجھنوں والی، الجھنیں ہوگی، یہ الجھن ہے، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم۔ یہ کیوں کہ اندر سے دین کو نکال دیا تو اب الجھنیں رہ گئی۔ ورنہ مسلمان کو اللہ 2 چیزیں دیتے ہیں، ایک برکت دیتے ہیں، ایک بدلہ دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ برکت دیتے ہیں اور ایک بدلہ دیتے ہیں عمل کا۔ مثلا آپ نے صدقہ دیا تو صدقے کا بدلہ بھی ہوگا اور صدقے کی برکت بھی ہوگی۔ اس صدقے کے بدلے میں آپ کو اللہ اور دے گا۔ انفق ينفق علیک، تو خرچ کر، خدا تجھ پر خرچ کرے گا۔ یوں کہا، تو لاک نہ کر ورنہ خدا تجھ پر لاک کرے گا۔ حدیثوں میں ہے، حدیثوں میں لا تلقی فیوق علیک کہ تو لاک نہ کر، اللہ لاک کرے گا۔ تو خرچ کر، خدا تجھ پر خرچ کرے گا، یہ بتایا۔ تو اللہ تو اپنی شان سے خرچ کرے گا، آدمی تو گن کے خرچ کرے گا، اللہ بے حساب دے گا۔ اللہ ہے، وہ بے حساب دیتے ہیں، بندہ حساب سے دیتا ہے، کیونکہ وہ کمی سے گھبراتا ہے، کمی سے گھبراتا، اس کا مزاج ہے ہر آدمی کا کہ وہ کمی سے گھبراوے، اس لیے وہ حساب دے، اور اللہ بے حساب دے، دشمن کو بھی دے، دوست کو بھی دے، دشمن کو بھی دے، دوست کو بھی دے۔ ہاں، زمین کو اللہ نے عام دسترخوان بنایا ہے۔ زمین اللہ کا عام دسترخوان ہے، کھاؤ پیو کماؤ، دوست ہو دشمن ہو سب۔ جی ہاں، اللہ کا نام نہ لے تو بھی اللہ دے اس کو، اللہ کا نام لے اس کو بھی دے، اللہ کا نام نہ لے اس کو بھی دے۔ جی ہاں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے، تو پالتے ہیں۔ جی ہاں، کوئی ضروری نہیں کہ وہ نام لے اس کو پالے اور نام لے اس کو نہ پالے، ایسا نہیں ہوتا۔
بلکہ اپنے ذمے لیا ہے اللہ تعالیٰ نے پرورش کرنا، اس لیے پرورش کے اسباب کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ پرورش کے اسباب دیتے ہیں میرے دوستو، ایسے اللہ کامیابی کے اسباب بھی دیتے ہیں، کیونکہ پرورش کا تعلق تو موت تک ہے۔ پرورش کا تعلق کھانا پینا، کپڑا، مکان، شادی، اس کو پرورش کی چیزیں ہیں یہ۔ اس کا تعلق کہاں تک ہے کہ اس کا تعلق صرف موت تک ہے۔ موت پر یہ قصے ختم ہو جائیں گے۔ ایک زندگی جو موت کے بعد آنے والی ہے وہ مسئلہ ہے بڑا، وہ مسئلہ بڑا ہے۔ تو اس بڑے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا ہے۔ دین سے آخرت بھی بنے گی اور دنیا کی سلامتی بھی ہوگی، دو باتیں ہوگی۔ آخرت بنے گی اور دنیا کی سلامتی ہوگی کہ دین آئے گا تو دنیا میں سلامتی آئے گی۔ ہاں، سلامتی یاد اس لیے نہیں ہے کہ دین نہیں ہے، کہ دین آوے تو جان، مال، آبرو، یہ تین چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں۔ دنیا میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ تین ہی چیزیں، جان، مال اور عزت۔ ہر آدمی اس کا طلبگار ہے، میری عزت ہو، میری جان ہو، میرا مال ہو۔ اس کو دنیا کہتے ہیں، جان، مال، عزت۔ تو دین آئے گا تو جان، مال اور عزت سلامت رہیں گے۔ جی ہاں، کہ جان کی سلامتی، مال کی سلامتی، عزت کی سلامتی، کیونکہ دین آیا ہے۔ دین منع کرے گا کسی کی جان پر ہاتھ نہ ڈالو، کسی کے مال پر ہاتھ نہ ڈالو، کسی کے آبرو پر ہاتھ مت ڈالو۔ ہاں، یہ دین کا نقد نفع ہے کہ جب لوگوں میں دین آئے گا تو پھر ہر ایک کی جان، مال، آبرو محفوظ، کوئی کسی وقت کچھ نہیں کر سکتا۔ اور بے دینی ہے تو کہ نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزت محفوظ، ہر طرح خطرہ ہی خطرہ، جیسے جنگل میں آدمی گزرے۔ ہاں، تو یہ کب ہوتا ہے کہ یہ دین آنے سے، کہ دین آئے گا کہ پھر کوئی حالت نہیں ہے، تمہاری جانوں کی، تمہارے مالوں کی، تمہاری عزت کی، تمہاری سب چیزیں محفوظ ہو جائے گی دین کی وجہ سے۔ ہاں، تو دین کی وجہ سے نہیں کہ صرف آخرت بنے گی، کہ آخرت تو بنتی ہی ہے، دنیا کی سلامتی بھی ہوتی ہے دین ہونے کی وجہ سے۔ اور دین نہیں ہے تو پھر جنگل ہے، کون پھاڑ کھاوے، کون لوٹ لے ہوئے۔ ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو رحمت کا مطلب یہ ہے کہ جتنی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیں وہ چلے گی دنیا میں تو دنیا رحمت بن جائے گی۔ سن 80 میں ہم لوگ امریکہ میں تھے، سال کی جماعت تھی ہماری، وہاں کام نہیں تھا اس وقت 1980 میں۔ بھیجا تھا ہم کو سال کی جماعت میں، اور بھی دوسرے سارے ملکوں کی جماعتیں آئی دنیا سے، اور کام ہوا اور اجتماع ہوا۔ پہلی دفعہ اجتماع آسمان کے نیچے ہوا، ورنہ تو ہال، ان ملکوں میں کوئی ہال کرایہ پر لے کر کے شادی بھی کرتے ہیں، اجتماع بھی کرتے ہیں، جو بھی ہو۔ یہ اجتماع بڑا تو دنیا بھر کے ساتھی پہنچ گئے اور آسمان کے نیچے ہوا، 12,000 آدمی جمع ہوئے۔ اب وہ لوگ حیران ہیں کہ اتنا بڑا مجمع ہے، پتہ نہیں کیا لوٹ پھاٹ ہوگی، کیا ہوگا۔ تو پولیس آئی کہ آپ کو اپنی گیدرنگ کی حفاظت کے لیے کتنی پولیس چاہیے؟ ہاں، مدد کے لیے، کیونکہ وہاں ایسا ہی ہوتا ہے، بجلی چلی جاوے تو لوٹ پھاٹ ہو جاوے، اس لیے وہ بجلی جانے نہیں دیتے ہو۔ ہاں، وہ بجلی جانے ہی نہیں دیتے، لوٹ لاٹ ہو جائے، اسی وقت جنگل بن جاوے تو بجلی وہاں جاتی نہیں۔ تو کہ آپ کو کتنی فورس چاہیے؟ ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ ہم کو تو کچھ بھی نہیں چاہیے، باقی آپ کا ملک ہے، آپ جو بندوبست کریں، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، باقی ہم کو کوئی ضرورت نہیں۔ تو خیر وہ کچھ پولیس کے آدمی رہے وہاں آخر تک،
لیکن ہمارا تو معاملہ صاف ہے. کیوں کہ جو زندگیاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر ہوتی ہیں اس میں رحمتیں ہوتی ہیں کہ کوئی خطرہ نہیں. تو 12,000 آدمی ہے، وقت پر کھاتے بھی ہیں، وقت پر سوتے ہیں، وقت پر نمازیں ہوتی ہیں، وقت پر ان کے کام ہوتے ہیں. ہاں، کسی کو کوئی چیز گر گئی ہو یا کوئی بھول گیا ہو تو اس کا اعلان ہوتا ہے کہ ایک چیز ملی ہے امانت کے روم میں سے، جا کر نشانی بتا کر لے لو. ابھی انہوں نے پہلے بار سنا کہ امانتیں واپس کی جاتی ہے. ہاں، یہ کیوں کہ ہمارا ایک دین ہے، جان کی سلامتی، مال کی سلامتی، آبرو کی سلامتی کی یہ مثال ہے. یہ دین ہوگا تو جان سلامت، مال سلامت، آبرو سلامت. یہ اللہ کی طرف سے ہے. ہاں، اللہ وہ پردیش میں کون سنبھالے؟ تو اس طرح پورا اجتماع کے دن گزر گئے اور لوگ حیران تھے کہ اتنے بڑا مجمع آیا اور کچھ نہیں ہوا. ہاں، یہ کیوں کہ ہم کو زندگی گزارنے کے یہ طریقے دیے گئے کہ جس میں ایک طرف ہماری آخرت بھی بنے گی، ایک طرف ہماری دنیا کی سلامتی بھی ہوگی. اس لیے میں نے کہا کہ مسلمان کو دنیا کی برکت بھی ملتی ہے اور آخرت کا بدلہ بھی ملتا ہے. لیکن بیچارہ مسلمان جو ہے وہ اپنی نادانی سے اپنی دنیا کی وجہ سے دین کا نقصان کرتا ہے. تو اللہ کو غیرت آتی ہے کہ میں نے ان کو اتنے نفع کی چیز دکھائی ہے، پھر بھی وہ چھوٹے بچوں کی طرح سے اس طرف جھک رہے ہیں. اس لیے پھر حالات آتے ہیں. اللہ جو سزا دیتے ہیں وہ حالات سے سزا دیتے ہیں. وہ چیز نہیں چھین لیتے. لائسنس جیسے پولیس والے لائسنس چھین لیا، ایسا نہیں کریں گے. ہاں، بلکہ حالات ڈالیں گے. جو حال نہیں چاہتا بندہ وہ آئے گا. کیوں کہ اس نے وہ کام کیا جو اللہ نہیں پسند کرتا. ہاں، اس نے وہ عمل کیا ہے، وہ بات کی ہے جو اللہ پسند نہیں کرتا، تو اس پر وہ حال ڈالیں گے جو یہ نہیں پسند کرتا. تو حالات کا یہ ہے راز. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور دنیا والوں کا معاملہ ٹھیک کر دے گا. یہ بات بتائی کہ جتنے حالات ہیں اس کا علاج یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ راضی ہو گیا تو سارے خزانے، ساری چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. ہاں، خوشی کی چابیاں، غمی کی چابیاں، پریشانیوں کی چابیاں، راحتوں کی چابیاں، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں. کیونکہ حالات کا مالک اللہ ہے. حالات صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. جیسے زندگی میں بچپنا وہ بھی اللہ نے بنایا، جوانی وہ بھی اللہ نے بنائی، بڑھاپا، یہ 3 حالات ہیں زندگی کے. بچپنا آیا، جوانی آئی، بڑھاپا آیا، یہ 3 حالات ہیں. یہ کس کے قبضے میں؟ اللہ کے قبضے میں. بچپنا اللہ نے دیا، جوانی اللہ نے دی، بڑھاپا اللہ نے دیا. یہ دلیل ہے، یہ مثال ہے کہ تمہارے حالات تمہارے اللہ کے قبضے میں ہیں. تم سوچتے نہیں ہو وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنی ذاتوں میں غور نہیں کرتے. اللہ کہتے ہیں تو تمہیں پتہ چلے کہ تمہارے حالات کا تعلق تو اللہ سے ہے. دنیا کے مالوں سے، دنیا کے مرتبوں سے، دنیا کی چیزوں سے حالات کے بننے کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو اوپر سے ہے، اوپر سے ہے. ہاں، 2 چیزیں ہیں، مخلوق بھی اللہ کی، فیصلہ بھی اللہ کا. مخلوق کس کی؟ کیونکہ وہی مخلوق کا خالق ہے اور کوئی خالق نہیں ہے اور کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے. تو مخلوق ساری اللہ کی ہے، تو فیصلہ بھی اللہ کا ہے. خیر کا فیصلہ، شر کا فیصلہ، راحت کا فیصلہ، بیماری کا فیصلہ، تندرستی کا فیصلہ، کھوٹ کا فیصلہ، نفع کا فیصلہ، یہ اوپر سے آتا ہے. الا لہ الخلق والامر. یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی، فیصلہ بھی اللہ کا.
جیسے حیات بھی اللہ کی، موت بھی اللہ کی، ہمارے قبضے میں نہیں ہے کہ کب تک حیات ہے کب موت ہے، کہ نہیں، جس نے پیدا کیا اس کا فیصلہ ہے، موت کا فیصلہ ہے تو موت ہو جائے گی، حیات کا فیصلہ ہے تو کوئی مان نہیں سکتا۔ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہاں، اور مخلوق بھی اللہ کی ہے، اب اللہ کے مخلوق میں اللہ کے فیصلے چلیں گے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ وہ فیصلے نظر آئیں گے دوسرے راستے سے، کیونکہ اللہ تو نظر آتے نہیں ہیں، تو فیصلے دوسرے راستوں سے نظر آئیں گے، اس لیے آدمی غور نہیں کرتا۔ اصل فیصلہ آتا ہے اوپر سے۔ شعبان کی 15ویں رات میں فرشتوں کو وہ فیصلوں کی ساری فائلیں دی جاتی ہیں، 15ویں شعبان کو، کہ دیکھو دنیا میں یہ فیصلہ کرنا ہے، گرانی لانی ہے، مہنگائی لانی ہے، سستائی لانی ہے، بیماری لانی ہے، تندرستی لانی ہے، کس کو حج کرنا ہے، کس کی شادی ہونی ہے، کس کو موت دینی ہے، یہ سب فیصلے ان کو دے دیے جاتے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، یوں کہا، یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی، فیصلہ بھی اللہ، کسی کا کچھ نہیں، یہ حقیقت ہے، مگر اس پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو کھولا ہے کہ سارا وہیں سے ہوتا ہے، نظر آتا ہے یہی سے، جیسے پانی میں سورج نظر آئے، پانی میں چاند نظر آئے، تالاب میں دیکھا تو تالاب میں سورج بھی نظر آئے، تالے میں چاند بھی نظر آ رہے، تو کیا چاند سورج پانی میں ہے؟ یا نہ، پانی میں نہیں ہے چاند سورج، وہ تو اوپر ہے، نیچے نظر آئے، تو چاند پانی میں نہیں ہے، جی ہاں، اور سورج پانی میں نہیں ہے، تو نظر آتا ہے، ایسے ہی یہاں نظر آتا ہے، اب ہوتا ہے اوپر سے۔ اس لیے ہم کو دعوت دی گئی ہے کہ تمہاری نظر، تمہاری فکر اوپر کی ہونی چاہیے کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے، یہ تمہاری نظر ہونی چاہیے کہ مجھ سے اللہ راضی ہے کہ مجھ سے اللہ ناراض ہے۔ اگر لوگ اجتماعی طور پر اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ اجتماعی طور پر ان کو راضی کرے گا، ہاں، انفرادی طور پر کوئی اللہ کو راضی کرے گا تو اللہ انفرادی طور پر اس کو راضی کریں گے۔ مسئلہ ہوگا اللہ سے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا، سمجھ میں آئی نا بات؟ اس لیے اس کی دعوت دی ہے کہ سب سے پہلے ہمارا تعلق ہمارے اللہ سے صحیح ہو جائے۔ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کر لیں گے، کیونکہ وہ فیصلے اوپر سے آتے ہیں، تو وہ بدل جائیں گے فیصلے، جیسے موسم اللہ بدل دیتے ہیں، کہ سردی تھی گرمی ہو گئی، چھوٹے دن تھے بڑے دن ہو گئے، ہوتے جو چھوٹے دن تھے بڑے ہو گئے، بڑے دن تھے چھوٹے ہو گئے، رات لمبی ہو گئی، رات چھوٹی ہو گئی، یہ کون کرتا ہے؟ کہ اللہ، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ایسے انسانوں کے حالات تنگ کرنا، انسانوں کے حالات کھولنا، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہاں، موسم سمجھا کر اپنی قدرت سمجھائیے کہ تمہارے حالات کو تنگ کرنا یہ میرے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ کو کھولنا یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ تو اس لیے کیا کرو کہ اپنی زندگی کا رخ اللہ کی طرف کرو، پہلے تو یقین سے کرو کہ جو ہوگا اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا۔ کوئی کتنا ہی ڈراوے، کوئی کتنا بھی للچاوے کہ کچھ نہیں، اللہ کرے گا تو ہوگا، اللہ نہیں کرے گا نہیں ہوگا۔ جی ہاں، شیطان کی طرف سے ڈرانے کی باتیں ہوتی ہیں، للچانے کی باتیں ہوتی ہیں، جی ہاں، تو وہ سب شیطانی ہے۔ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، راستہ ایک ہی ہے، ہاں، صحیح راستہ، باقی راستے بہت ہیں، بھٹکنے کے ہیں، وہ ایک ہی اصل راستہ ہے۔ وہ راستہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ڈالو، آپ کے طریقے پر ڈالو، پھر اللہ تمہارے ساتھ ہے، پھر اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہاں، ظاہر میں کوئی تکلیف بھی آئے گی تو اس کے بدلے میں کوئی خیر بھی آئے گی، جیسے رات آتی ہے تو دن بھی آتا ہے، اجالا اندھیرا آتا ہے تو اجالا بھی آتا ہے، دنیا ہے، حالات آتے ہیں، جو کوئی یہ نہیں کہ ناگوار حالات آئے تو ہم نامراد ہو گئے، نہیں، اور اس کے بعد کوئی خیر آنے والی ہے۔ جی ہاں،
امیدوار رہو اللہ سے، حدیثوں میں ہے کہ اللہ سے امیدوار رہو، اللہ سے امیدوار رہو، ہاں اچھے حالات کے۔ ابشروا وعملوا ما یسرکم، فرمایا بشارتیں حاصل کرو، لیکن بشارت کون سنتا ہے؟ ہم کہیں فضائل سنو، اس میں بشارتیں ہیں، فضائل میں بشارتیں ہوتی ہے کہ اللہ یہ دیں گے، اللہ یہ دیں گے، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ لوگ سنتے نہیں اس کو، اس لیے اللہ پر بات جمتی نہیں ان کی، کیونکہ پہلا عمل تو سننا ہے، پھر دوسرا عمل ماننا ہے، جب سنیں گے نہیں تو مانیں گے کیسے؟ اس لیے میرے دوستو اللہ کی سننی ہے، پھر اللہ کی ماننی ہے کہ اس میں ساری خیر ہے۔ اگر اس سے غفلت ہو گئی تو وقتی طور پر کوئی نفع مل جائے گا، وقتی طور پر کچھ مل جائے گا، مگر انجام صحیح نہیں ہوگا، نتیجہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انجام اور نتیجوں سے ڈراتے ہیں۔ ہاں یہ سوچا کرو کہ نتیجہ کیا آئے گا۔ آدمی کو غلط طریقے سے بہت دنیا مل گئی تو ٹھیک ہے، لیکن یہ سوچے کہ نتیجہ کیا ہوگا۔ عقل اللہ تعالیٰ نے نتیجہ سوچنے کے لیے دی ہے، جانور کو عقل نہیں دی تھی، وہ ہر جگہ منہ مارتا ہے، پھر ڈنڈے بھی کھاتا ہے لوگوں کے۔ ہاں کیوں عقل نہیں ہے؟ اللہ نے ہم کو عقل دی ہے تو وہ پابند ہونے کے لیے دی ہے، اس لیے چالاکیوں کے لیے عقل نہیں دی ہے، پابند ہونے کے لیے عقل دی ہے کہ اپنے انجام اپنے نتیجے سے پابند رہو تاکہ نتیجہ صحیح آئے۔ ہاں اور اس کے لیے پھر اللہ نے نبیوں کو رسولوں کو بھیجا تاکہ صحیح رہبری کرے، کہیں ٹھکراوے نہیں، راستہ بھولے نہیں۔ اس لیے دو چیزیں میرے دوستو ہمارے ذمہ ہیں، ایک اپنے آپ کو حق بات کا پابند کرنا کہ جو چیز حق ہے، اللہ نے جس کا ہم کو حکم دیا ہے، اس کے پابند بنو۔ اس کے پابند رہنے میں اگر نقصان بھی آوے تو نقصان برداشت کرو۔ جیسے لوگ پرہیزی کا کھانا کھاتے ہیں، اچھا نہیں لگتا۔ میرا آپریشن ہوا تھا امریکہ میں، تو وہ کھانا آوے اوپر لکھا نو شوگر نو سالٹ، ایسا لکھا وہ کھانا ہے، یعنی اس میں نمک بھی نہیں ہے، اس میں شکر بھی نہیں ہے، لکھا ہوا تھا۔ پرہیزی کا کھانا ہے، آپریشن ہوا ہے تو وہ کھانا پڑتا تھا، وہ کھایا تو نہیں جاتا تھا لیکن کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا تھا۔ کیوں بھائی؟ کہ بھائی علاج ہو رہا ہے، پھر علاج ہو گیا۔ تو ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کی پابندی ڈالیں گے، وہ علاج کے طور پر ہے، پریشان کرنے کے لیے پابندی نہیں ڈالی ہے، بلکہ ہمارے علاج کے لیے پابندی ڈالی ہے کہ پھر اس کے بعد کہ تمہاری زندگی سدھر جائے گی۔ احکام کی پابندی سے زندگیاں سدھرتی ہیں، خواہشوں کی پابندی سے زندگیاں بگڑتی ہیں، یہ اصول ہے کہ خواہشات کی جتنی پابندی ہوگی اتنی زندگیاں بگڑے گی، یہ قاعدہ ہے۔ ضرورتیں زندگی کی بڑھ جائے گی، فرصتیں نہیں ملے گی، ہاں یہ ہوگا، پھر مقصد زندگی بہت ہو جائے گا کہ مجھ کو اللہ نے کیوں پیدا کیا تھا، اسی ادھیڑ دن میں ابھی بہت بیزی ہیں، ابھی بہت یہ بیزی ہوتے ہی نہیں۔ جی ہاں، کیوں کہ وہ ادھیڑ بن میں ہے، راستے میں نہیں ہے، اس لیے دعوت دی ہے کہ اپنی زندگی کا رخ صحیح کرو۔ ہاں اور اس میں اگر نقصان آئے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ نقصان نفع پر لے جانے والا نقصان ہے۔ جیسے بیمار کو پرہیز کا کھانا کھلایا ہے، میں پابند کیا ہے کہ اتنے بجے تک آپ کچھ کھانا نہیں، آپ کا آپریشن ہے، اتنے بجے سے اتنے بجے تک کھانا پینا نہیں، تو وہ نہیں کھاتا، کیوں؟ کیا وہ میرے نفع کے لیے ہے۔ ایسے میرے تو اللہ کی طرف سے آنے والی پابندیاں کہ وہ ہمارے نفع کے لیے ہے۔ اس لیے دنیا کی زینت کی طرف یا دنیا کی لذت کی طرف جا کر اپنی پابندی کو توڑنا، یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے۔ اس لیے کہا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو ہلاکت کیا ہے؟ کہ یہی ہے کہ جہاں لگانے کے لیے کہا ہے وہاں لگاؤ، جہاں منع کیا وہاں مت لگاؤ جان مال کو، اور جہاں لگانے کے لیے کہا ہے وہاں لگاؤ۔
ایسا نہیں کرو گے تو اپنے آپ کو ہلاک کرو گے، نقصان میں اترو گے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنی ذات سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو کہ جان مال کی صلاحیتوں کو بیجا لگاؤ تو پھر یہ ہلاکت ہے، سلامتی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے مدد بھی نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے مدد لینے کا تو ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے کہ ہماری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آ جائے۔ اس میں اگر نقصان بھی ہوگا زندگی کو لانے کے لیے تو کوئی بات نہیں، جو آدمی نیا مکان بناتا ہے تو پرانے مکان کو توڑتا ہے، اور توڑنے کے پیسے بھی دیتا ہے، پھر ملبہ پھینکنے کے پیسے بھی دیتا ہے کہ ملبہ پھینکو، اس کے پیسے بھی دے گا، کیوں کہ نیا بنے گا۔ تو یہ نقصان نہیں ہے، توڑنے کے پیسے، ملبہ پھینکنے کے پیسے، اس کو کوئی نقصان سمجھتا ہے کہ کیوں نیا بنے گا۔ تو ایسے میں تو ہمیں ایک نئی زندگی بنے گی، ایمان والی، عمل والی، اخلاق والی، اخلاص والی، یہ زندگی بنے گی، اس کی دعوت ہے، اس کی دعوت ہے۔ اس میں اگر نقصان ہے تو وہ نقصان نفع کی طرف لے جائے گا۔ نقصان وہ نقصان کہلاتا ہے کہ جس کے پیچھے کوئی نفع نہ ہو، اور وہ ہے آوارہ زندگیاں جتنے وہ سب نقصان میں جا رہی ہے۔ پردہ کیا ہے کہ مزہ آ رہا ہے بس۔ ہاں، تو ہم پڑھتے تھے اسکول میں، کس سے پڑھتے ہیں چھوٹے چھوٹے، کہ ایک بلی تو لوہار کے ہاں چلی گئی، تو لوہار کے ہاں ایک لوہا ہوتا ہے، اس کو ریتی کہتے ہیں، ریتڑا، تو وہ سخت ہوتا ہے۔ تو بلی نے اس پر کچھ میٹھا پڑا ہوا تھا تو بلی اس کو چاٹنے لگی، تو وہ تو ریتا ہے، تو لوہے کو کھینچتا ہے، تو اس نے میٹھا تک تو چاٹا، اب اس کو اور چاٹنا تھا، اس کی زبان کا خون نکلنے لگا، تو وہ اپنا خون چاٹ رہی تھی رات کو، وہ میٹھا لگا، یہاں تک کہ اس کی زبان یہ اندر پھنس گئی اور مر گئی، تو مٹھاس کی وجہ سے مری۔ ایسے میرے دوستوں دنیا کی غلط لذتوں کی وجہ سے، غلط مزوں کی وجہ سے زندگیاں خراب ہوتی ہیں۔ اس کے جواب میں مجاہدہ دیا ہے، کیا دیا؟ مجاہدہ کرو اللہ کے حکم والی زندگی، اور یہ کڑوی ہے، یہ کیا ہے؟ کڑوی، لیکن انجام نفع کا، چونکہ دوائیں تو کڑوی ہوتی ہیں، دوائیں تھوڑی میٹھی ہوتی ہے، لیکن اس کا انجام اور نتیجہ یہ کہ صحت اور تندرستی ملے گی۔ اسے کہتے ہیں حق کڑوا ہوتا ہے۔ حق کیسا ہوتا ہے؟ کڑوا، اور باطل میٹھا۔ تو سمجھدار آدمی کڑوی دوا کھائے گا، کیوں؟ وہ جانتا کہ انجام میٹھا ہوگا، اور نادان جو ہے بچہ نہیں کھاتا، وہ نادان ہے۔ اس لیے میرے دوستو دین پر چلنا اگرچہ کڑوا ہے مگر انجام کے اعتبار سے میٹھا ہے، کیوں کہ اللہ رسول نے اس کی بشارتیں دی ہیں، اللہ رسول نے اس کا انجام بتایا ہے کہ تمہیں دنیا کی برکتیں ملیں گی، آخرت کی نجات ملیں گی، تمہارے حالات صحیح کریں گے۔ ہاں، حالات کو اللہ ہی صحیح کرے گا اور کوئی نہیں کرے گا، کوئی طاقت حالات کو صحیح کرنے والے نہیں سوائے اللہ کی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی ہے کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے، اللہ ان کا اور مخلوق کا معاملہ صحیح کر دے گا۔ ہاں، ابھی یہ بات ہم سے پوری نہیں ہوئی، اس لیے پورا نتیجہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا۔ اگر ہم نے یہ کام پورا کر دیا تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کو بھی دوست بنائے گا، دشمن دوست ہو جائے گا یا دشمن نامراد ہو جائے گا، دونوں میں سے ایک بات ہوگی، یا دشمن نامراد ہوگا یا دشمن دوست ہو جائے گا۔ ایسے جتنے ناگوار حالت ہیں، یا تو اللہ اس کو اٹھا لیں گے یا اللہ اس میں خیر لاویں گے۔ یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، وعدے ہیں، لیکن وعدے شرط کے ساتھ ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ دیں گے۔ اس لیے اب پہلے شرط پوری کرنی ہے، اور شرط کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کا، اس کے حکموں کا پابند کرنا۔ تو جتنی پابندی ہوگی اتنا نفع ہوگا، جتنی آزادی ہوگی اتنا نقصان ہوگا۔ فائدے کی بات ہے کہ بد پرہیز بیمار کبھی اچھا نہیں ہوتا، کیوں کہ اس کی پرہیز ہی نہیں ہے، دوا بھی چل رہی ہے، بد پرہیزی بھی چل رہی ہے، تو اس کو اچھا نہیں ہوتا۔ کیوں کہ پرہیز ضروری ہے، اپنے آپ کو نقصان سے بچانا۔ جب نقصان والا راستہ بند کرو گے تو نفع والے راستے نفع دیں گے۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں، اس کو پرہیزگاری کہتے ہیں، کہ زندگی میں تقویٰ آوے، زندگی میں پرہیزگاری آوے، کہ پھر زندگی برکتوں والی ہوگی، زندگی رحمتوں والی ہوگی، زندگی ایسی ہوگی کہ اللہ اس میں دعائیں قبول کریں گے۔
دعائیں قبول کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو پرہیزگاروں کی قبول کرتے ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تو متقی پرہیزگار اپنے سے ڈرنے والوں کی قبول کرتے ہیں۔ جب ڈر نہیں ہے تو قبولیت کہاں سے ملے گی؟ اس لیے اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے میرے بھائی۔ تو دین کی دعوت میں یہ تاثیر ہے کہ دین کی دعوت صحیح طریقے سے ہوئی تو اللہ اپنا ڈر ڈال دے، اس لیے آدمی سدھر جاتا ہے، ہاں اپنی غلط چیزیں چھوٹ جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ اس میں ڈر پیدا کر دیا۔ ہدایت، اس لیے اس کام کو اپنی زندگی میں لانا ہے کہ جس سے اللہ کا ڈر آوے، زندگی سدھر جاوے، آخرت بن جاوے، اور نقصان نہیں ہوگا بلکہ برکتیں آئے گی۔ قاعدے کی بات ہے، دین آیا تو دین برکتوں کے ساتھ آئے گا، نماز آئی ہے تو نماز برکتوں کے ساتھ آئے گی۔ ہاں دنیا کی برکت دے کر اللہ دنیا کے مسئلے آسان کرتا ہے، آخرت کا بدلہ دے کر آخرت میں کامیاب کرتا ہے۔ یہ نظام ہے، یہ نظام ہے، برکت دے کر دنیا کے مسئلے آسان کر دیں گے اور بدلہ دے کر آخرت کامیاب کریں گے۔ اس لیے میرے دین میں یہ دونوں باتیں ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں اپنے آپ کو دیندار بنانے کے لیے دینداری کی محنت کرو۔ پہلے محنت ہوتی ہے پھر پھل آتا ہے، پہلے محنت ہوئی پھر موسم آتی تو موسم میں نفع ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو دین کی محنت پر لگانا ہے، یعنی جو جو اللہ نے ذمہ داریاں دی ہیں زندگی کی وہ پوری کرنی ہے۔ اس کے لیے یہ دعوت ہے۔ اب بتاؤ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، یہ اللہ سے لینے کا زمانہ ہے کہ دعا مانگنے والوں کی دعائیں رد نہ ہوگی، مرادیں پوری کی جائے گی۔ اللہ کو یاد رکھنے والا رمضان میں کھوٹ میں نہیں آئے گا، حدیثوں میں کرنے کا مزاج بھی بناؤ۔ ہاں اعتکاف سنت ہے، اعتکاف سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر اعتکاف کیے، ذی الحج کے مہینے میں برابر آپ قربانی کرتے تھے، ہر سال قربانی کرتے تھے، ایسے ہی اعتکاف بھی کرتے تھے۔ اعتکاف مزاج کرنا ہوگا۔ اسلام کی مثال گھنٹی، چکی، ایک پارٹ پھرتا ہے ایک پارٹ جمتا ہے، ایسے ہماری زندگی میں دونوں بات رہے گی، پھرنا بھی ہو جمنا بھی ہو۔ اللہ کے راستے میں پھرے پھر مسجد میں اعتکاف بھی کریں، اس سے پوری بات بنتی ہے۔ بعض لوگ ایسے کہ زندگی پر ان کا اعتکاف ہی نہیں ہوا، ہاں کیا ہم نے پہلے بٹوا تھے کوئی، اللہ کہتے کہ اب تو سنت ہے، اصل زندگی تو سنت والی زندگی ہے۔ تو یہ مزاج ہمارا ہونا چاہیے کہ جو طریقے سنت کے ہم کو دیے گئے ہیں وہ ہماری زندگیوں میں آوے۔ یہ مقصد ہے محنت کا، کسی کام کی محنت مقصد نہیں ہوتی ہے، محنت کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے۔ کھیتی کرتے ہیں تو کھیتی تو وہ تو فصل لینی ہے، کپاس کی اور اس کی فصل لینی ہے، اس کے لیے محنت ایسے محنت کر لیے کہ ہدایت مل جائے اللہ کی طرف سے، اور ہدایت یہ کہ سنتوں پر عمل ہو جاوے، حکموں پر عمل ہو جاوے اخلاص کے ساتھ، یہ مقصد ہے۔ تو اس لیے یہ بھی کرنا ہے کہ زندگی میں اعتکاف بھی آوے، قربانی کے دنوں میں قربانی بھی کریں، خالی پھرنا نہیں ہے، پھرنا ہے لیکن لے دے کے پھرنا ہے۔ چکی پھرتے ہیں تو لے دے کے پھرتے ہیں، کچھ لے گی پھر دے گی، دانے ڈالیں گے آٹا آئے گا۔ تو تبلیغ بھی لے دے کے پھرنی ہے، خالی پھرنا نہیں ہے کہ دین لو دین لو، دین دو دین لو، سنتیں لو سنتیں دنیا میں پھیلاؤ، یہ تبلیغ ہے۔ ہاں اس لیے سنتوں کو نہیں چھوڑنی ہے۔ اعتکاف سنت ہے، اعتکاف بھی کریں، پھریں بھی، جی ہاں دعائیں بھی مانگیں، گناہوں سے توبہ بھی کریں، سب چیز یہ دینے اللہ سے لینے کا یہ مہینہ ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ اللہ سے مانگنے والا رمضان میں نامراد نہیں ہوگا۔ یہ کہا کہ رمضان میں اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں ہوگا، سائل اللہ لا یخیب، اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں ہوگا۔ تو اللہ سے مانگے، راتوں میں دنوں میں ہر وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور فرشتے آمین کہتے ہیں، جی ہاں کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے رمضان کی قدر کریں، رمضان کو کھانے کمانے میں صرف نہ لگاویں، بلکہ رمضان کما لیں۔ رمضان بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، دیکھنا کتنے دن ہو گئے، ہاں 1/4 حصہ گیا، جی ہاں۔ تو رمضان ہمیشہ رمضان تیزی سے گزر جاتا ہے، جی ہاں۔ تو وہ فضولیات میں نہ گزرے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما،
اور اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما. ہماری زندگی اس رمضان کی برکت سے خیر پر آ جاوے. اس رمضان کو اس کا ذریعہ فرما دے کہ یہ رمضان ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بن جاوے اور موت تک خیر و برکت والی زندگی ہم کو نصیب ہو جاوے. موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ اے اللہ ہم تیرے حکم پر جمنے والے بنے اور جب مرنے کا وقت آوے تو کمال ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جاوے اور تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جاوے. یا اللہ یہ ہماری دعائیں ہیں. دنیا اور آخرت کے خیر سے ہم کو مالا مال فرما. ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق.